میرا ایک سوال ہے کہ اگر مردانہ کمزوری ہو تو ہم بستری سے پہلے گولی کھانا جائز ہے یا ناجائز؟ یہ بھی امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر مردانہ کمزوری ہے اور اس کے بعد کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ انہوں نے گولی کھا لی یا کوئی بھی ایسی طاقت کی دوا کھائی جس سے ان کی شہوت بہت زیادہ غالب ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں، تو یہ گولی کھا کر یا کسی دوا کو کھا کر یا کسی ایسی دھات کا استعمال کر کے جس سے قوت آ جائے، طاقت آ جائے، بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ دیکھیے، اس کے پیچھے دو چیزیں ہیں۔ اگر بیوی سے انسان ہم بستری اس وجہ سے کر رہا ہے، انسان بیوی سے ہم بستری کر رہا ہے اور گولی اس وجہ سے کھا رہا ہے چونکہ اس کے اندر کمزوری ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ بیوی چونکہ ہم سے خوش رہے اور بہت زیادہ کمزوری کی وجہ سے وہ گولی کھانے پر مجبور ہو گیا، تو اس وجہ سے اگر کھا رہا ہے لذت حاصل کرنے کے لیے، اور اس وجہ سے کہ چلو بھائی بہت زیادہ کمزوری ہے، اس سے بیوی کی خواہش میں بھی کمی رہتی ہے تو لاؤ ہم کھا لیں، تو پھر اس کا کھانے کی اجازت ہے، گنجائش ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اس وجہ سے کھا رہا ہے کہ جبکہ اس کے اندر اتنا ہے کہ وہ بھی اچھی طرح سے اس کی خواہش پوری ہو سکتی ہے اور بیوی کی بھی خواہش پوری ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بعد اس میں اضافہ کرنے کے لیے کھا رہا ہے اور اس کی وجہ سے بیوی کو پریشانی ہو رہی ہے، تو پھر اس حالت میں اس گولی کو نہیں کھانا چاہیے، ایسی کوئی دوا نہیں کھانا چاہیے جس سے بیوی کو پریشانی بڑھے۔ اچھا، اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں لیکن انسان کی اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے، وہ انسان کو تھوڑی دیر کا مزہ چاہیے ہوتا ہے نا، کہ بس تھوڑی دیر ہمیں لذت حاصل ہو جائے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان دنیا میں جی رہا ہے تو دنیا میں اس نے دل لگایا ہوا ہے، زندگی جی رہا ہے کہ دنیا میں سب کچھ ہو جائے، آخرت کی اسے فکر نہیں ہے۔ جبکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا 7 طبق زمین 7 طبق آسمان میں رائی کے دانے بھر دیے جائیں اور ایک پرندہ بیٹھایا جائے جو 1,00,000 سال میں ایک دانہ کھائے، تو کبھی نہ کبھی یہ 14 طبق زمین و آسمان کے دانے تو ختم ہو جائیں گے لیکن وہاں کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن انسان کیا کہہ رہا ہے کہ بس ہمیں ابھی 9 نقد اچھے تیرا ادھار سے، تو انسان کہہ رہا ہے کہ بس ہمیں دنیا حاصل ہو جائے، دنیا میں جو ہم چاہ رہے ہیں وہ مل جائے، آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ انسان کے تھاٹس بنے ہوئے ہیں، چونکہ انسان، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا انسان جلد باز ہے، وہ یہ نہیں بات کا نہیں سوچتا ہے کہ بھائی اگر ہم اس دوا کا استعمال کر رہے ہیں تو اس سے بعد میں جو ہمارا سائیڈ ایفیکٹ ہوگا وہ کیا ہوگا۔ اگر کوئی انسان 30 سال کی عمر میں دوا کھانا شروع کر دی، گولی کھا کے ہم بستری کر رہا ہے بیوی سے، تو 30 سال کی عمر سے کر رہا ہے تو 40 سال 10 سال وہ گولی کا سہارا لے گا، اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ تو 40-50 سال انسان کو ایسے ہی چلنا چاہیے، اس کے بعد پھر اگر کبھی سہارا لے لیا تو لے لیا، ایسا انسان کر لے۔ باقی دواؤں سے زیادہ، گولی سے زیادہ انسان کو غذا پر دھیان دینا چاہیے، غذا کو مضبوط کریں، غذا کو ڈاکٹر سے پوچھیں کہ بھائی ہمارے لیے کون سی مناسب ایسی دوا ہے، ایسی کون سی غذا ہے جس کو ہم کھائیں جس سے ہماری قوت میں اضافہ ہو، تو وہ ان دواؤں کا استعمال کریں۔ بہرحال اس غرض سے دوا کا استعمال کرنا کہ بیوی اس سے پریشان ہو، بیوی کو دکھ ہو، بیوی کو درد ہو یا اس سے اس کو پریشانی ہو رہی ہے، تو اس کنڈیشن میں گولی کا کھانا جائز نہیں ہے، جبکہ آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ بیوی کی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں، آپ کی بھی خواہش پوری ہو رہی ہے، تو پھر اس کنڈیشن میں گولی کو نہیں کھانا چاہیے۔ اور اگر یہ ہے کہ واقعی ڈاکٹروں کا بھی کہنا ہے کہ بھائی یہ جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ ویکنس ہے، بہت زیادہ کمزوری ہے، یہ بہت زیادہ بیوی کے ساتھ ہم بستر نہیں ہو سکتا یا بیوی اس سے خوش نہیں رہ پا رہی ہے، تو پھر اس کنڈیشن میں اگر شوہر چاہے تو اس گولی کو کھا سکتا ہے، لیکن البتہ پھر بھی اس کو کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اپنی جو پرسنلی خود کی جو طاقت غذا کی وجہ سے بنی ہوئی ہے یہ ہمیشہ کی ہوتی ہے۔ دوا جو ہے یہ ایک سہارا ہے، یہ ایک سہارا ہے اور صرف اس وقت کے لیے، باقی اس وقت تو انسان کی طاقت جسم کی اکٹھا ہو کر جس چیز کے لیے اس نے وہ دوا کھائی ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد اس کو کافی ویکنس اور کمزوری کا پھر سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے میری رائے یہی ہے کہ غذا پر زیادہ دھیان دیں، دوا کی طرف اتنا مائل نہ ہو، غذا کو پابندی سے آپ لوگ کھائیے۔